جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر اشتیاق صاحب موجود ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, مفکر, تاریخ دان, تجزیہ کار, اور بہت لمبا تعارف ہے. سر تھینک یو سو مچ ٹو بی ود اس ٹونائٹ. پاکستان کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیں, پاکستان میں حل تاریخ کے جو یہ 76 سال ہیں ان میں جو ان سالوں میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کا پورا اثر نظر آ رہا ہے. سیاسی طور پہ جو بحران ہے وہ بد سے بدتر ہو گیا ہے. ہماری اکانومی جس حالات میں ہے وہ تو لگتا ہے کہ بہت دیر سے ہم بینکرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کا بینکرپٹ ہونا جو ہے وہ ساری دنیا کی اکانومی کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا یہ سلوشن تو ہے نہیں. تو پاکستان نے ہر طریقے سے جو ہوتا ہے نا ایک سٹیٹ کی کامیابی کی انڈیکیٹرز, ان سب میں فیل ہو چکی ہے. مثلا ہیومن انڈیکس جو ہے ڈیولپمنٹ کا سب کانٹیننٹ کے اندر اگر ہم 3 ملک رکھیں, بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا, تو انڈیا کبھی نمبر 1 ہے, کبھی ہے بنگلہ دیش, لیکن پاکستان از آلویز نمبر 3. تو اس اعتبار سے کمپیریٹیولی اس علاقے میں ہمارا محل جو ہے پر کیپٹا انکم کوئی بتاتا ہے $1500 ہے, بنگلہ دیش کا 2000. سر یہ اعداد و شمار تو ہم سب کو معلوم ہے, سر آپ کو کٹ کر رہا ہوں, حل کیا ہے؟ نہیں, حل تو یہی ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے دنیا میں جیسے باقی اسٹیٹس UN چارٹر کے مطابق اپنے فارن افیئرز, اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو کرتے ہیں مینج, پاکستان بھی کرے. یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ, ایک روگ اسٹیٹ کے نام سے بدنام ہے. تو یہ ایک اسٹیٹ کے لیے کوئی فخر کی بات تو ہو نہیں سکتی. ان دونوں الزاموں کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے. ہاں جی, یہ بات ہے. آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھیں جو اتنی ترقی کر گیا ہے, کیا ان کے ساتھ کوآپریشن سے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے؟ ہر سوچنے والے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بجائے یہ نفرت اور یہ جو کانفرنٹیشن کا جو سیاست ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اندرونی طور پہ جو ہمارے جو چھوٹے پروونسز ہیں وہاں پہ لوگوں کو بہت اعتراضات ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کے باوجود ایکچول پاور کوئی ٹرانسفر نہیں ہوئی, اور پاکستان جو ہے ان کی جو جینوئن خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کرتا. خاص طور پہ بلوچستان کے اندر جیسے مجھے بتایا گیا گوادر جو ہے وہاں پہ عام بندہ انٹر نہیں ہو سکتا. ہاں جی, ایک پرمٹ لے کے جانا پڑتا ہے. اور بھی بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جن کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے ڈومیسٹک پالیسی میں. اور تیسری بات, یہ جو اوور آئیڈیولوجائزڈ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پہ آئیڈیالوجی ہر چیز کو لیڈ کرتی ہے, وہ اسٹیٹس ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہیں, چاہے وہ لیفٹ کی ہوں یا رائٹ کی ہوں. اور پاکستان تو ایک بیکورڈ لوکنگ آئیڈیالوجی جو 7ویں صدی میں عروج پہ آئی اور ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے آپ نجات پائیں, آپ 21ویں صدی اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اس کے لیے سائنس, ماڈرن ایجوکیشن کا مطلب ہے جو آپ کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کرنے کے لیے تیار کرے. تو یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی پاکستان کا کوئی جو ہے یہ جو برے حالات ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب لگتا تو ایسا ہے کہ سارے لوگ سینسلیس ہو چکے ہیں بالکل ہی, چاہے وہ فوج ہو, سیاستدان ہو, عوام ہو, یا انفرادی طور پر کوئی شخص ہو. ٹھیک ہے, ہر شخص جو ہے وہ اس کے اندر وہ سینسلیس ہو چکا ہے, کسی دوسرے کا احساس نہیں رہا اس معاشرے کے اندر. دیکھیں, یہ باڈی میکانزم بھی ہے اور سائیکولوجیکل بھی ہے کہ جب درد بہت بڑھ جاتی ہے تو آدمی نم ہو جاتا ہے. دس از دا نیچرل ریئیکشن. تو کیونکہ کئی کوششیں بھی ہوئیں کہ اس ملک کو بدلا جائے, ایک انصاف پہ مبنی معاشرہ بنایا جائے, ہر دفعہ وہ ناکام ہو گئی اور ایسے لیڈرز کو سزا بھی ملی. ہاں جی, تو لوگ پھر اب بے حس ہو گئے ہیں یا وہ
اسے انگریزی میں اس کا لفظ کا ہے ڈسپونڈنس، ویئر یو گیو اپ. تو وہ گیو اپ والی سچویشن نظر آتی ہے. میں عوام کو تو الزام کم دوں گا، کیونکہ آفٹر آل اسٹیٹ بنتی جب ہے تو لوگوں کی کسی امنگوں کی وہ نشانی ہوتی ہے. تو جو انہوں نے پرومس کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے، آپ باقیوں کو چھوڑ دیں، ان کے لیے ایک ایسی ریاست بنے گی جس میں انصاف ہوگا، ہے وہ کہاں ہے؟ کچھ بھی پورا نہیں ہوا. تو یہ ساری میں الزام جو ہے ہماری ایک دقیانوسی، ان ایجوکیٹڈ، ان انفارمڈ، ان ڈیموکریٹک، ارریشنل رولنگ کلاس یا پاور ایلیٹ کو دیتا ہوں، جس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ اس رسپانسبلٹی کے کور پہ بیٹھی ہوئی ہے. سر ہر معاشرے کے اندر نفرتیں تو ہوتی ہیں. آپ کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ شیعہ، سنی، کرسچنز، ہندو، احمدی، وٹ ایور. جی جی. ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس ملک کے اندر، یہاں بھی کمیونٹیز میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے، لیکن قانون کا ڈنڈا، آپ سمجھتے ہیں کہ لا قانونیت اور احتساب کا نہ ہونا اس معاشرے کی تنزلی کے لیے ایک بڑا بے شک دا ایبسنس آف دا رول آف لا جو ہے وہ ایک بہت بڑا بحران ہے پاکستان میں. لیکن دا رول آف لا میں یہ بھی ہے کہ دا لاز شوڈ بی انلائٹنڈ لاز. ویسے تو نازی جرمنی کے بھی رول آف لا تھا ریسزم کی بنیاد پہ. ساؤتھ افریقہ کی کانسٹیٹیوشن ریس پہ مبنی تھی. ہاں جی. تو دیٹ از ناٹ دا رول آف لا. رول آف لا وہ ہے جو انسان کی انڈیویجویلٹی، ڈگنیٹی کو ریکگنائز کرے اور اس کے حقوق کی رسپیکٹ کرے. سر آج تو نہ تو کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے اس ملک. تو اس لیے پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. انڈیا میں جب تھا تو میں نے کوشش کی پاکستان کو ذرا بچانے کی بائی سینگ نو اٹ از اے فیلنگ اسٹیٹ. تو پھر انہوں نے مجھے اٹیک کیا کہ آپ گرامر کے رول ہمیں نہ سمجھائیں، حقیقت یہی ہے کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. سو ایکچولی ان آل سینسز آف دا ورڈ پاکستان از لانگ سنس اے فیلڈ اسٹیٹ، بٹ اٹ از ٹو بگ اے اسٹیٹ ٹو فیل. یہ دنیا میں اگر یہ کریش ہو جاتی ہے تو ملینز آف ریفیوجیز کدھر جائیں گے؟ ارے عربوں نے کبھی کسی کو پناہ دی ہے جس کا یہ کہتے ہیں مکہ مدینہ، اور کوئی خم کی طرف جاتا ہے، کوئی نجف کی طرف جاتا ہے؟ کبھی کسی نے کسی کو وہ نہیں دی پناہ. یہ جو 2-3 یہ ہوئی ہیں عراق عروق سے، لوگ کہاں گئے ہیں؟ ویسٹ کی طرف ہی گئے ہیں نا. تو ویسٹ ڈزنٹ وانٹ اینی مور ریفیوجیز، اسپیشلی مسلم ریفیوجیز. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ. وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں ان میں وہ ٹرینڈ بالکل صاف نظر آتا ہے. تو دنیا تو نہیں چاہتی کہ یہ ملک ختم ہو جائے، وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. انڈیا بھی نہیں چاہتا. انڈیا والے تو اب مجھے کہتے ہیں کہ حضور جناح صاحب آپ کے لیڈر نہیں تھے، ہمارے تھے. ہمارے یہ پارٹیشن کر کے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے انہوں نے بچا دیا ہے. تو ہم تو پارٹیشن کو بڑا ایک ریوارڈ سمجھتے ہیں، ہماری پتہ نہیں کرما تھا کہ یہ ہو گیا ہے. سو دے ایون ڈونٹ وانٹ پاکستان بیک. تو یہ جائیں گے کہاں؟ یہ ایک دوسرے کے وہ سول وار میں، ایتھنک وار میں، سندھی ورسز پنجابی ورسز سیٹلر ورسز جو یہاں کے رہنے والے ہیں ورسز شیعہ ورسز سنی ورسز یہ ورسز وہ، اس میں یہ بہت وقت تک لوگوں کا خون بہا سکتے ہیں. تو سر آپ کے خیال میں یہ جو فوج کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یا فلانے سیاستدان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اس نہج پہ ملک کو پہنچانے کے لیے، کیا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک شخص ذمہ دار ہے ملک جس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ نہیں، اس ملک کو یہاں پہنچانے میں تو کئی لیڈرز کا بھی رول ہے اور یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے. لیکن اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے اس وقت تو وہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بچا سکتی ہے اپنے سروائیول کے لیے. ورنہ اگر یہ اسٹیٹ نہیں رہے گی تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں دس از دا لاسٹ چانس ٹو ری تھنک دیئر پاسٹ کانڈکٹ. لیکن آج کی محفل میں اور جن محفلوں میں گیا ہوں، لگتا ہے کہ ہم اس کنکلوژن پہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی ترب چال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ آنے والے وقت میں بھی لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. اس قسم کی ایک مینٹل سٹیٹ کے لیے کوئی ریشنل کنکلوژن میرے لیے ڈرا کرنا بڑا مشکل ہے. سر آخری 2 سوال ہے آپ سے. سر بار بار نعرہ لگتا ہے، ہر جماعت نعرہ لگاتی ہے لا الہ الا اللہ، پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ نے ساری تاریخ دیکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے.
آج ذرا اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کریں گے کچھ ہمارے ویورز کے لیے. نہیں، پاکستان بنانے کے وقت تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا. پاکستان کا نعرہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایک تھے انگریزی کے پروفیسر سیالکوٹ میں، اختر سودائی، یہ انہوں نے گھڑا تھا، اور یہ سورے پنجاب، اصغر سودائی، اور پورے پنجاب میں یہ پھیلا اور نعرے لگائے گئے. میرے اپنے کزن میاں مقصود احمد خود بتاتے ہیں، وہ جب اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، کہ یہ نعرے ہم لگاتے پھرتے تھے. تو ملک تو انہوں نے اسی نام پہ لیا ہے، لیکن اس کے بعد بنانے کے کانکریٹلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس نعرے کو کوئی ایک بہت بڑی ایک آئیڈیل کے طور پہ سوسائٹی اس سے بنتی، انصاف ہوتا، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے دنیا میں اپنا نام اسلام کے کماتے. اصولوں پہ عمل درآمد کر لیتے. ایک بات ہے، اگر ان کے پاس ایسے اصول تھے تو وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ ہم نے تو نہیں چھینے. ہم تو کہتے ہیں کہ سیکولر ہی ایک معاشرہ ہونا چاہیے، اور اب بھی پاکستان اگر درست ہوگا تو ایز اے سیکولر اسٹیٹ ہی ہو سکتا ہے. آپ ڈیکوریٹیولی ایک دو چیزیں کر سکتے ہیں کہ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ول بی اے مسلم، اور ایک دو اس قسم کی چیزیں، لیکن ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، چلڈرن رائٹس، وہ جو دنیا کے ہیں وہ ہی اپنے آپ قانون میں لائیں اور کانسٹیٹیوشن میں. لیکن مذہب کے نام پہ ملک چلانا یہ نہیں، فی الحال دور میں نہیں، میرے خیال سے تو یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ فینومینن ہے، لیکن یہ میرے بس میں تو نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا. میں سمجھتا ہوں مذہب کے نام پہ نہ قانون نہ کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے. جیسے ٹرکی کے اندر مذہب کا رول یہی ہے کہ نماز وہاں پہ حنفی سنی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، اور جو ہے نماز جنازہ بھی حنفی سنی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. وہاں کے جو شافعی ہیں وہ کرد، وہ اپنے طریقے سے پڑھانے کا ان کو حق ہے، اور علوی جو ہیں وہاں کے وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. لیکن آفیشیل نماز اور آفیشیل جنازہ جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے وہ حنفی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. باقی شریعہ کا وہاں پہ اور کوئی رول نہیں ہے، اور لوگ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے ہم ہیں. لہٰذا اسلام بھی خطرے میں نہیں ہے اگر ہم یہ تبدیلیاں لے جائیں، اور نہ مسلمان خطرے میں ہیں، بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا بڑا لازمی ہے. سر لاسٹ کوشچن، آپٹیمسٹک ہیں، ہوپ فل ہیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، ہوپ فل میں ہوں یا نہ ہوں، میں آپ کو ظہیر کاشمیری کا ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ الٹیمیٹلی کیسے سوچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. بہت شکریہ. دس از دا بیسٹ وے ٹو اینڈ. اگر ڈیلوژن بھی ہے تو یہ ڈیلوژن ایک ایسا ہی ہے نا جو آپ میں کچھ ہوپ دیتا چاہیے. تھینک یو سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ.